احسان کیا بھائی ان کا نام الاحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب خیریت ہے؟ الحمد للہ. بس حضرت آپ سے بس بات کرنی تھی، اس لیے ہسٹری میں پہلی بار آیا ہوں میں. فرمائیے کوئی خاص بات یا ویسے ہی؟ کچھ بھی، بس آپ سے سلام دعا کے لیے آئے ہوں حضرت، اور اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے، خیر کثیر عطا فرمائے. اللہ نے آپ علماء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، بہت اچھا عمدہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی اللہ ان کو بھی خوب خیر کثیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ. اور آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. حضرت صرف وہ میں بصالت صاحب یہاں پہ بھی گیا تھا کل، وہ عامر حق صاحب نہیں آ رہے ہیں، وہ یہ پوچھنا تھا بس. کوئی بات نہیں، جس دن وہ آنا چاہیں گے اس دن آ جائیں گے، اس میں کیا بات ہے. جی مجھے جی ایک جی بات بتائیں، اب آپ نے چونکہ پوچھ لیا، بعض لوگ کامنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. جی جی جی. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی عامر حق صاحب سے لڑائی چل رہی ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں لگ رہا. وہ کامنٹ میں، خیر ان کے کامنٹ میں دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے یہاں نہیں، وہ اس کے یہاں کیوں نہیں جا رہا، وہ اس کے یہاں کیوں نہیں جا رہا. ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے. مثلا میں، آپ دیکھیں کہ ابھی مفتی عبداللہ منہاج کی اسٹریم پر 2-3 دن پہلے میں مشکل سے 5 منٹ کے لیے گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 2 سال کے بعد آئے ہیں. مجھے خود نہیں یاد رہا کہ میں 2 سال تک ان کی اسٹریم پہ نہیں گیا ہوں. جی جی جی. اچھا تو حضرت، کیا کسی نے مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم پہ نیچے جا کر پوچھا کہ وہ مفتی یاسر کی طرح 2 سال سے کہاں غائب ہے؟ جی 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 جی. حضرت ایک چھوٹی سی اور درخواست تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے عجیب ابھی ہندوستان کے اندر ماحول چلا ہوا. ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کے خلاف بڑی عجیب باتیں چلا رکھی ہیں. پر حضرت میں کو نے تھوڑا سا گزشتہ 2 سال سے زیادہ کر سکا ہوگا، 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، تو میرے کئی مضامین اس موضوع پر آئے ہیں. اور جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، نیم رافضی طبقہ، بلکہ فل رافضی ہے وہ، تو الحمدللہ ان کی ناک میں نکیل ڈال دی تھی. تو اب ہم ایک موضوع کو لے کر نہیں بیٹھے رہتے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایک ہی موضوع آئے اسی پر آپ وہی بات کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سامنے والے نے اپنی بات کہہ دی، ہم نے اپنی بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی. اب باقی اللہ کے حوالے. جی جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ویسے اسٹریم پہ جانے کی بات ہو تو ایک کمنٹ میرے پاس بھی آیا تھا کہ مفتی یاسین الدین الواجدی صاحب بصالت بھائی آپ کی اسٹریم پہ آتے ہیں، تو پھر 5 منٹ تو میرے پاس بھی بنتے ہیں انشاءاللہ. کتنے عرصے پہلے گیا میں آپ کی اسٹریم پر؟ حضرت لاسٹ رمضان آپ آئے تھے، میرے خیال سے 2024 کے رمضان 24 میں. لو جی 2 سال ہو گئے. تو یہ ہو گیا. توحید صاحب آپ کی اسٹریم میں کب آنا ہوا؟ حضرت پچھلے رمضان سے اس کے بعد ایک اور اسٹریم جوائن کی تھی آپ نے، پھر اس کے بعد نہیں آ پائے. اور میں عام طور سے اکثر و بیشتر اسٹریموں میں جایا کرتا تھا، لیکن گزشتہ 1-1.5 سال سے میری مصروفیات بڑھ گئیں کہ میں خود اپنی اسٹریم کے لیے وقت نہیں نکال پاتا ہوں. تو ایسا ہی کچھ ہمارے عامر بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. تو ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ کسی طرح کی کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ناچاقی ہے، کوئی اختلاف ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا الگ الگ ٹائم ہے. وہ جس دن آئیں گے آ جائیں گے ماشاءاللہ، اس میں کیا بات ہے. لیکن یہاں کمنٹ میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عامر حق بھائی سنڈے کے دن ٹک ٹاک پہ قادیانیت کے خلاف کام کر رہے لو ہو گیا کام، پتہ چل گیا. لیکن یہ فتنہ پروری نہ پھیلائیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کامنٹ میں؟ آپ مسلمان بھائیوں کے نہ ہے نا کچھ ان کے درمیان اختلاف کے بیج بو رہے ہیں، اور یہ گناہ کا کام ہے. ابھی تو کچھ نہیں ہے. آپ ادھر جاتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے. مجھے موقع نہیں ملتا چونکہ یہاں جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب ان کی اسٹریم ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آدمی تو جمعہ پڑھے گا، اسٹریم میں تو جائے گا نہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں کامنٹ میں یہ پوچھ رہے ہو کہ مفتی یاسر کیوں نہیں آتے، اور میرے کامنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ عامر حق کیوں نہیں آتے. تو آپ لوگ تو اختلاف پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور گناہ کیا ہوگا؟ تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ جی چلیں آگے. جی کالر ہیں، مائک انمیوٹ کریں بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں کافی زیادہ ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی، تو اس بات میں صداقت ہے؟ 500 سال، 600 سال. پہلے آپ بتائیں کہاں سنا ہے، اس کا ریفرنس دیں. میں تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں، تو اکثر یہ بیان سنتا ہوں کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں جس کی عمر 500 سال تھی، اور اس نے 500 سال تک عبادت کری، اور اللہ نے عذاب کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، تو انہوں نے اس عذاب جو ہے نا دیکھا. اب یہاں رک جائیے. کسی انڈیویجول کوئی واقعہ اگر ہوا ہو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ایک پوری قوم کی عمریں لمبی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے. ہاں پہلے فلاں کوئی عابد تھا، اس کی لمبی عمر تھی، کوئی فلاں تھا اس کی اتنی عمر تھی، یہ پاسبل ہے. کیوں؟ آج کی جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کتنی ہے؟
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس علاقے میں. مثلا آپ جاپان چلے جائیں تو 90 جو ہے وہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے. آپ انڈیا میں اگر ہے انڈیا پاکستان میں تو یہاں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 60 ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 60 to 70 کے درمیان ہے ایوریج. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ 70 سے اوپر نہیں جائے گا. لاکھوں لوگ ہیں جو 70 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 80 سے اوپر نہیں جائے گا. لاکھوں لوگ ہیں جو 80 سے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی 90 کراس نہیں کرے گا. ہزاروں لوگ ہوں گے امت میں جو 90 کراس کر گئے ہوں گے. رائٹ. تو ایسے ہی ایوریج لائف ایک چیز ہے. دوسرے یہ کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری لائف دی ہے جو 100 سے زیادہ 150 زیادہ 200 سے زیادہ سال سے وہ زندہ. کیا پاسبل نہیں؟ بالکل پاسبل ہے. انفیکٹ فینومینا یعنی لائف کے باقی رہنے کا، لمبے جینے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کے جو سیلز ہیں وہ رینیو ہو رہے ہیں. ہر 30 سال میں آپ کی باڈی کے جو سیلز ہیں وہ رینیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی ایج اس وقت کرتا ہے جب آپ کے باڈی کے سیلز رینیو ہونا بند ہو جاتے ہیں. تو 60 کے بعد آپ کی باڈی کے سیلز رینیو نہیں ہوں گے. وہی سیلز پرانے ہوں گے یہاں تک کہ آپ کے آرگنز اور آپ کی جو فزک جو آپ کا جو نظر آ رہا ہے جو باڈی کا حصہ، اس کے سیلز جب رینیو نہیں ہوں گے تو انسان مر جاتا ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر 60 تک بھی 30 کے بعد 40 کے بعد ہر 30 سال میں ہوتے ہیں نا مکمل، اور کانسٹنٹ یہ ریپلیسمنٹ کا سیلز ریپلیسمنٹ کا کام چل رہا ہے باڈی میں. امیجن کریں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان کے سیلز کو 60 کے بعد بھی ریپلیس کر دیا، 90 کے بعد بھی ریپلیس کر دیا، تو اس کی عمر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بلکہ ایک قصہ تو ہمیں قرآن سے ہی مل جاتا ہے. بنی اسرائیل کا یہ آف شوٹ جو نکلا تھا اصحاب کہف، جی ان کی عمر 300 سال 350 ان کی عمر بالکل ان کی عمر 300 سال تھی. تو 300 سال کیسے جیے؟ سیلز مستقل رینیو ہو رہے تھے. تو حضرت تو آپ کے کلام کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک آدھا ایکسیپشنل کیس ہو جو 500 سال 600 سال ایک آدھا بھی نہیں، چند ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. اچھا. تو پوری امت کو بتانا کہ پوری مطلب بنی اسرائیل کی لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، ہاں یہ بات سچی ہے یا پھر یہ بات میں اس کے لیے ریفرنس چاہیے جو میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بتائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل لمبی عمر کے ہوا کرتے تھے. اچھا. تو حضرت اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر اس سے میرا کوشچن نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل کی نسل شروع ہوئی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے. تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 98 کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی تھی اور وہ بڑھاپے کی حالت تھی. تو اگر بنی اسرائیل کی 500 سال کی عمر ہوگی تو 98 کو ہم بڑھاپا کیوں کہیں گے؟ تو اس سے میرا یہ سوال نکلتا ہے. تو اچھا، تو مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عمریں، لوگوں کی عمریں ایکسیپشنل تو الگ چیز ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 کم 1000 سال تھی. یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. کتنی سال تھی سر؟ 950 سال. اچھا. حضرت نوح علیہ السلام کی. جی ٹھیک ہے. مگر بنی اسرائیل قوم کی تو عمریں مطلب اکثر لوگوں کی زیادہ نہیں تھی، ان کی بھی ایوریج عمر ہماری طرح ہوتی تھی، 60 سال 70 سال 80 میں نے سال. اسی لیے کہا کہ اب حضرت نوح کی قوم میں ہر ایک کی عمر 1000 سال تھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن نے صرف حضرت نوح کے بارے میں کہا کہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال مائنس 50 یعنی 950 سال رہے. اچھا ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ایک پچھلی بار میں نے آپ سے ایک کوشچن کرا تھا تو اس میں میرا فالو اپ کوشچن آنا تھا، مگر توحید بھائی نے مطلب میں تھوڑی دیر خاموش رہا تھا تو اس وجہ سے میں اسٹریم سے نکل گیا تھا. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس فالو اپ اگلی مرتبہ لے لیں گے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ. 3 گھنٹے ہونے میں 4 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضرت بڑی خطرناک سیٹ ہے، بڑی خطرناک سیٹ ہے. سب لوگ توحید کے خلاف کیوں جا رہے ہیں آج؟ جی شاہ منصور علی. جی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مفتی صاحب میرا کوئی سوال نہیں ہے، الحمدللہ نہ مجھے کوئی شک ہے، بس آپ سے بات کرنے کا بڑا شوق تھا. اور آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ایکسٹریم میں کہا تھا کہ یہ کفر کے اسباب میں پاکستان سے ہو، خیبر پختونخوا سے، تو واقعی پاکستان میں یہ کفر، یہ فلانا کافر فلانا کافر. آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی اسٹریم ایسے کروں گا کہ کفر کیا ہوتا ہے اور اس کے اسبابوں کا. میں نے بہت بسیار اس پہ تلاش کیا، آپ کے اس میں چینل میں مجھے ملا نہیں ہے. ابھی تک میں نے کی نہیں ہے اور آپ نے یاد دلایا تو انشاءاللہ. ویسے یاد ہے میرے، میں موقع کی تلاش. بس یہ سوال تھا. اور ایک سوال مختصر، آپ 5 سیکنڈ میں جواب دے دیں گے کہ ہم تو آپ کے فین ہیں، تو آپ کس کے فین ہیں؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن سے وہ متاثر ہوتا ہے. یوں تو ابھی انبیاء سے، صحابہ سے متاثر ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، ائمہ سے، محدثین سے. نہیں جو زندہ ہے. ہاں جو زندہ ہیں، ایک تو میرے اپنے اساتذہ کرام کے جن سے میں نے
تعلیم حاصل کی ہے، میں ان سب کا فین ہوں. اور ان میں کچھ شخصیات آپ کے یہاں مثلا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفیظ اللہ، سبحان اللہ، شخصیت ہے بھائی، ہم ان کے فین ہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اعلیٰ اعلان کہتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی ہم پیر بھائی ہیں. جزاک اللہ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. طالب خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے کوشچن پوچھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے حدیث میں ایسا آتا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، ایسا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا کریں. ہاں، تو مطلب اگر کوئی بندہ روز ایک عمل بنا لیتا ہے کہ روز 1 پارہ پڑھتا ہے، 2 پارے پڑھتا ہے، تو اسے کافی ٹائم لگتا ہے قرآن شریف کو مکمل کرنے میں، 1 مہینہ 2 مہینے. لیکن کوئی بندہ 6 بار اگر سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو یہ کس سینس میں بات کری جا رہی ہے، مجھے یہ جاننا ہے. اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو سمجھنے کا ایک اصول میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کے 2 طرح کے ثواب ہیں. ایک وہ ثواب ہے جو ایکچوئل ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک وہ ثواب ہے جو ایکسٹرا ہے. تو مثلا آپ نے 2 رکعت پڑھی، اب اس 2 رکعت کا آپ کو ثواب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہر حال میں ملے گا، لیکن وہ 2 رکعتیں آپ نے بڑے ہی خشوع خضوع کے ساتھ، بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ، بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھی، تو اب ان 2 رکعتوں کا ایڈیشنل ثواب ملے گا. وہ تو ہے ہی جو 4 جو ملنا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ہے وہ بھی ملے گا. یہ 2 طرح کے ثواب ہوتے ہیں. اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اصلی اور ایک نفلی. اب جب یہ حدیث آئی مثلا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو اس میں وہ ایڈیشنل ثواب ہے، یہ اصلی والا ثواب نہیں ہے کہ جو اصلی پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا. نہیں، جو قرآن پڑھنے کے بعد ایڈیشنل ثواب ملتا ہے اور وہ ویری کر جاتا ہے ایک انسان کے خشوع خضوع کے اوپر، لیکن تھوڑا بہت ملتا ہے، تو وہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر دے دیتا ہے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور ایک اور کوشچن ہے میرا کہ مطلب ہم سے جب ہمارے مرنے کے بعد جو سوال رکھیں، ایک ہی سوال رکھیں بھائی. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ. جی حضرت آگے کالر لینے ہیں یا پھر؟ ہاں، ویسے تو 3 گھنٹے کا مارک ہو گیا، تو پچھلے مرتبہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے، تو بس کریں آج انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر بات کریں گے. اور اگلے ہفتے بھائی بہت بوائیکاٹ ہو گیا آج آپ کا. جی ہاں، اگلے ہفتے کوشش کریں گے، موسٹ لائکلی شاید اتوار کے بجائے میں کسی اور دن کروں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، میں بتا دوں گا. چلیں، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت